تو بس میں سمجھ گیا کہ بس اللہ کو پیاری ہوگی میری بیٹی. بس کیا تھا جی، پھر وہ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، پریشانی روزے سے تھی بیچاری. جمعۃ الوداع کا دن تھا. مطلب زمانے کے حالات اور جو بھی دیکھیں آپ، تو میں اب 70 سال کا ہونے والا ہوں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 70 سال کا بوڑھا آدمی رہ جائے اور ایک جوان بچی چلی جائے. پھر اس نے کہا نہیں بابا دیکھ لینا، آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ میں نے آپ سے پہلے چلے جانا ہے. تو بس جی اللہ کا گھر میں انتظار کر رہے ہیں، اللہ کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی باڈی مل جائے تاکہ اس کو اپنے اس کے آخری آرام گاہ تک پہنچا کے اللہ شاید صبر بھی دے دے گا ہمیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسکندر، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین، چند روز پہلے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. PIA کا طیارہ 8303 لینڈنگ گیئر نہ کھل پانے کی وجہ سے کراچی کے اندر کریش کر گیا تھا. ناظرین، اس طیارے کے اندر ایز اے ہوسٹس ڈیوٹی سر انجام کرنے والی شہید آسمہ شہزادی بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھیں، وہ بھی اس حادثے کے اندر شہید ہوگی. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ان کے والد طارق حمید صاحب. ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شہید آسمہ شہزادی کا مزاج کیسا تھا اور آخری گفتگو ان کی ان کے ساتھ کیا ہوئی تھی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پہلے تو خدا کی ذات ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور آپ کو صبر و جمیل عطا کرے. تو سر بتائیے گا کہ آخری پیغام، آخری گفتگو آپ کی ان کے ساتھ کیا ہوئی تھی؟ بجے صبح وہ یہاں گھر سے تقریباً 10 بجے کے قریب اس کا پک اپ آیا اور وہ جانے کے لیے تیار ہو کے نکلی ہے. تو اس کو 100 کے قریب ٹمپریچر تھا. تو میں نے کہا کہ بیٹے اب آپ کی اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ تو سک رپورٹ کر دو اور مت جاؤ فلائٹ پہ. تو مجھے کہنے لگی کہ بابا میں کراچی تک جا رہی ہوں، اپ اینڈ ڈاؤن میری فلائٹ ہے اور میں انشاءاللہ شام افطاری سے پہلے گھر آ جاؤں گی. تو فکر نہ کریں، میں نے سحری کے وقت پیناڈول کھا لی تھی اور میں انشاءاللہ شام کو آ کے پھر افطاری کے بعد پیناڈول لے لوں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی انشاءاللہ. بس یہ الفاظ کہتے ہوئے جی وہ رخصت ہو گئی یہاں سے گھر سے. اور پھر تقریباً 2:35-40 پہ میں جب نماز پڑھ کے گھر آیا تو میری بڑی بیٹی نے مجھے فون کیا کہ بابا آسمہ کہاں ہے. میں نے کہا بیٹے وہ تو فلائٹ میں گئی ہوئی ہے. اسے کون سی فلائٹ پہ گئی ہوئی؟ گھبرائی ہوئی تھی وہ، مجھے بات کر رہی تھی. تو میں نے کہا بیٹے وہ کراچی کی فلائٹ پہ گئی ہے. بابا آپ نے TV دیکھا ہے؟ میں کہا نہیں. جب اس نے جیسے ہی کہا نا TV دیکھا تو مجھے ایک دم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں کہا یا اللہ خیر حادثہ ہو گیا ہے. وہی جب ہم آگے جی TV لگایا تو اس وقت اس کریش کی خبر چل رہی تھی. تو بس میں سمجھ گیا کہ بس اللہ کو پیاری ہوگی میری بیٹی. بس کیا تھا جی، پھر وہ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، پریشانی روزے سے تھی بیچاری. جمعۃ الوداع کا دن تھا اور اللہ تعالیٰ اس کی اس مبارک دن میں رمضان کے مہینے میں شہادت نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس کو. سرپرائزنگلی اس کا جو موبائل تھا وہ تقریباً رات 8:30 بجے تک چلتا رہا ہے. پہلے تو میں اسی شش و پنج میں تھا کہ شاید کہ وہ ریسکیو ہو کے کہیں ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہیں، انکانشیس ہیں، ICU میں ہیں، کہیں بھی ہیں. تو بس ایک امید تھی. مسلسل ہم فون کر رہے تھے لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا تھا آگے سے. میں نے امیجیٹلی جو PIA کا لوکل آفس ہے یہاں لاہور میں ان سے رابطہ کیا کہ جی کوئی ریسکیو ہوا ہے اور کوئی پیسنجرز یا کرو ممبرز کی کوئی خبر ہے آپ کو. تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہم بھی آپ کی طرح TV پہ خبریں سن رہے ہیں، ابھی تک ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی 8:30 کے قریب آ کے تو وہ موبائل جو بند ہو گیا اس کا جی. تو پھر پتہ چل گیا ہمیں بھی کہ نہیں اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی بیچاری. اور سوائے 2 سروائیورز کے باقی یہی خبر آئی کہ سب لوگ بیچارے شہادت پا چکے ہیں. تو بس جی پھر کیا کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا اور بیچاروں کی ان کی زندگی اتنی ہی تھی اور ان کا دن اور ان کی جگہ جو مقرر کر چکا تھا اللہ میاں ان کی پیدائش کے وقت. تو جو ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا جی انسان کی موت کب آنی ہے اور کہاں آنی ہے. تو ان کا تو یہی تھا جی. پھر ہم بس جی جو ایک جوان موت کے بچھڑنے کا غم ہے تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اتنی ہمیں تسلی ہے کہ ہماری بیٹی جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پہ گئی ہے. جلنے کے بعد جو شہداء ہوتے ہیں وہ بالکل اعلیٰ مقام پہ اللہ عطا دیتا ہے. اور شاید اس کے طفیل اللہ تعالیٰ ہماری بیوی کو گناہوں کی بخشش کر دے. بچی نیچر کی بہت اچھی تھی جی میری.
سر یہ بتائیں کہ وہ کیسے مزاج کی تھیں؟ بہت دھیمے مزاج کی بچی تھی جی میری، باقی بہت حلیم تھی، بیوٹیفل لڑکی تھی، پورے پی آئی اے میں ماشاءاللہ وہ ہر بندے نے آ کے اس کی اتنی تعریف کی ہے. میں تو پی آئی اے کے جتنے بھی لوگ تعزیت کے لیے گھر میں آئے، ہر ایک بندے نے اس کی بیوٹیفلنیس کی اور اس کی سوبرنیس کی اور اس کی متانت کی بہت تعریفیں کی انہوں نے. مجھے تو یقین کیجیے گا، پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی اتنے اچھے الفاظ کے ساتھ جانی جاتی ہے پی آئی اے میں. بس یہ مضبوط کردار، اور ہمیشہ بچی کو میں یہی سمجھاتا تھا کہ بیٹے اپنے کردار کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے، اپنا نام آپ نے اسی سے کمانا ہے اور ہماری عزت کا بھی خیال رکھنا ہے. جو کچھ بچی نے رکھا جی، اور مجھے آئی ایم پراؤڈ فادر کہ بالکل اس نے اپنے آپ کو سوائے اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کے اور کسی قسم کی بھی انہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں کیا. بس اپنے ڈیوٹی پہ جاتی تھی، اپنا کام کرتی تھی وہاں پی آئی ایئر کرافٹ پہ، پیسنجرس کے بڑے اچھے اچھے ریمارکس لیتی تھی. اور بس اللہ تعالیٰ نے اچھے بندوں کو، میں نے تو یہ میرا ایمان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اچھے بندوں کو جلدی لے جاتا ہے اپنے پاس ہی. باقی بہت محنتی بچی تھی جی. پی آئی کی مینجمنٹ کے جتنے لوگ بھی یہاں ہیں انہوں نے سب نے بہت اچھی تعریف کی ہے بچی کی. سر یہ بتائیے گا کہ کیا وہ شادی شدہ تھی اور ان کے پلان کیا تھے لائف کے؟ شادی شدہ تو خیر نہیں تھیں جی وہ، بس اس کی شادی کا پروگرام ہم بنا ہی رہے تھے اور رشتے وشتے دیکھ رہے تھے. لیکن بڑی سرپرائزنگلی بات یہ ہے کہ رشتے کئی آئے، کئی دیکھے ہم نے، لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ریزن بن جاتا تھا. کئی دفعہ وہ خود اس کو ناپسند تھے، کئی دفعہ لوگوں کو ہم ناپسند تھے. تو پچھلے 4-5 ماہ میں نے اس کو 2-3 دفعہ کہا کہ بیٹے آپ اب کوئی فائنل ڈیسیجن لے لو تاکہ ہم آپ کی شادی کر دیں اور ہم اس فرض سے مطلب فارغ ہو جائیں. تو مجھے کہتی تھی بابا آپ کو میری شادی کی کیوں اتنی فکر لگی ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا میری شادی ہو جائے گی. تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ بیٹے نہیں، ماں باپ تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اولاد کے فرض سے فارغ ہو جائیں جلدی. تو کہتی بابا آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے مرنا ہے اور میں بعد میں مروں گی. اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے آپ سے پہلے مر جانا ہے، میں آپ سے پہلے چلی جاؤں گی اس دنیا میں اور آپ مجھے دیکھتے رہ جائیں گے. تو میں نے مطلب ایک دفعہ ڈانٹا بھی اس کو کہ میں نے کہا بیٹے یہ کفران نعمت ہے، آپ اس طرح کی بات نہ کیا کرو. مطلب زمانے کے حالات اور جو بھی دیکھیں آپ، تو میں اب 70 سال کا ہونے والا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 70 سال کا بوڑھا آدمی رہ جائے اور ایک جوان بچی چلی جائے. پھر اس نے کہا نہیں بابا دیکھ لینا، آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ میں نے آپ سے پہلے چلے جانا ہے. اور میں مجھے وہ ساری جی اب چیزیں سمجھ لگ رہی ہیں کہ وہ شادی اس کی کیوں نہیں ہوئی، کیوں نہیں اس کو کوئی اپنا جیون ساتھی مل سکا، یا اس نے پسند نہیں کیا. شاید اللہ کے گھر میں اس کا یہاں شادی کا نہ ہونا ہی منظور تھا، اور اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا تھا کہ ابھی تم نے اوپر آ کے جنت میں رہنا ہے میرے پاس. تو بس وہ اب یہ چیزیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی قسمت کے فیصلے کیے ہوتے ہیں یہ اسی طرح ہوتا ہے. ہم دنیا میں رہ کے گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بالکل پریشان نہیں تھی میری بیٹی. کہتی تھی بابا جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا خود بخود ہی میری شادی ہو جائے گی. اور یہاں تک کہتی تھی جی مجھ سے بھی میری سینئرز ہیں جو ابھی شادی نہیں جن کی ہوئی، تو یہ وقت کے ساتھ بابا ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں اس چیز کی. یہ بڑی کانٹینٹڈ سی بچی تھی اور صابر شاکر سی بچی تھی، نماز روزے کی پابند، اور بس دھیمے مزاج کی بچی تھی جی. سر یہ بتائیے گا کہ کیا ڈیڈ باڈی آپ کو ابھی تک مل چکی ہے یا نہیں مل چکی؟ نہیں، آج ماشاء اللہ آج مثلا ان کی ڈیتھ کو تقریباً 10واں دن ہے، ابھی تک نہیں ملی. ہم کراچی بھی گئے تھے اور وہاں جا کے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی ہم نے ڈیڈ باڈیز کو، لیکن ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ ہم پانچوں شہداء کے فیملیز ساتھ گئی تھیں ہم لوگ، لیکن کوئی بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا. تو پھر وہاں انہوں نے ڈی این ایز لے لیے جی ہمارے، اور پھر یہ پتہ چلا کہ ڈی این اے میں ہی کوئی مل جائے گی باڈی تو پتہ چل جائے گا. تو بس یہ اب کافی لوگوں کی ڈی این ایز تو ہو چکے ہیں اور تقریباً کافی لوگ آئیڈینٹیفائی ہو بھی چکے ہیں. ابھی آج صبح کی خبر تھی کہ تقریباً کچھ 14 یا 15 ڈیڈ باڈیز رہ گئی ہیں، جو انشاءاللہ اگلے 2 دنوں میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گی. تو بس جی اللہ کا گھر میں انتظار کر رہے ہیں، اللہ کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی باڈی مل جائے.
تاکہ اس کو اپنے اس کے آخری آرام گاہ تک پہنچا کے اللہ شاید صبر بھی دے دے گا ہمیں. جیسے کرب میں ہے جی، جو کرب ماں باپ کا آپ پہچان سکتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے. بس یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان سے خیر خیریت سے گزار دے جی. بس مطلب کسی بھی لحاظ سے آپ کے کچھ اگر کیا پی آئی اے والے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں؟ جی پی آئی کی انتظامیہ رائٹ فرام دیئر CEO سے نیچے تک کے عملے نے بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. بہت شفقت سے سب لوگ پیش آئے ہیں اور ہر طرح سے سب نے ہمیں دلاسا دیا ہے اور ہر طرح سے انہوں نے ہماری مدد کی ہے. تو میں تو PIA کی انتظامیہ سے بہت امپریسڈ ہوں جی. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا ایک ریئل فیملی کی طرح ان کا ایک سیٹ اپ ہے کہ جو اپنے کرو ممبرس کے لیے وہ کرتے ہیں. PIA کے CEO صاحب ارشد ملک صاحب، ایئر مارشل ارشد ملک صاحب یہاں میرے گھر بھی آئے تھے اور تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھے رہے ہیں یہاں، اور مجھے ہر طرح سے انہوں نے دلاسا دیا تھا. ہر طرح کی باتیں ہوئیں وہاں، پروفیشنل بھی، اور وہاں انہوں نے ہم سے یہ بھی پوچھا کہ اگر آپ اس عاصمت شہزادی کا کوئی بہن بھائی ہے جس کو ہم جاب آفر کر سکیں تو ہمیں بتائیے گا. لیکن میرے تو بچے ماشاءاللہ جی ہر اپنے گھروں میں ہیں، اچھی پوزیشنس میں ہیں. تو میں نے تو کہا تھا نہیں جی مجھے تھینک یو سو مچ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. مجھے اس طرح کی ابھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے میری جی. بس جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اور ایک درد بڑی داستان ہے اور خدا کی ذات انہیں صبر و جمیل عطا کرے. اور یہ ان کا یہ فخر ہے کہ ان کی جو بیٹی ہے یہ ایک بیٹی کے باپ ہیں جو شہید ہو چکی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر جو ڈیڈ باڈی ہے وہ مل جائے تو ہم اس کی تدفین کر سکیں تو یہ ہمارے لیے بڑی بہتر بات ہوگی. تو اسی کے ساتھ میزبان کو دیں اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.